آج ہم ایک ایسے فٹ بال ستارے کی بات کر رہے ہیں جن کا کیریئر تو بہت شاندار رہا لیکن انجام بہت ہی غیر متوقع اور افسوسناک تھا۔ جی، دیوگو جوٹا۔ ان کی کہانی واقعی کامیابی اور پھر اچانک المیے کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ ہم آج مضمون دیوگو جوٹا ایک ستارے کا المناک انجام کی روشنی میں ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، ان کے پورے سفر کو دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 4 دسمبر 1996 ماساریالوس پرتگال سے۔ وہیں دیوگو جوزے ٹیکسیرا دا سلوا یعنی ہمارے دیوگو جوٹا پیدا ہوئے۔ اچھا، اور بچپن سے ہی فٹ بال کا شوق؟ ہاں بالکل، ان کا پروفیشنل سفر گونڈومار کلب سے شروع ہوا۔ چھوٹا کلب تھا لیکن ٹیلنٹ تو چھپتا نہیں ہے نا۔ صحیح۔ پھر وہ پاسوس ڈی فیریرا گئے، وہاں ان کی کارکردگی نے آپ کہہ لیں کہ سب کو متوجہ کیا۔ جی ہاں، وہیں سے بڑے کلبوں کی نظر پڑی۔ ایٹلیٹیکو میڈرڈ میں سائن کیا، اگرچہ فوراً ہی ایف سی پورٹو لون پر بھیج دیا۔ اور پھر انگلینڈ آئے، وولورہمپٹن وانڈررز یعنی وولز۔ یہ ایک اہم پڑاؤ تھا ان کے لیے۔ بالکل، وولز میں تو انہوں نے خود کو منوایا، مطلب ایک خطرناک فارورڈ کے طور پر۔ ان کی رفتار، ان کی فنیشنگ۔ جی، اور اسی کارکردگی کی وجہ سے 2020 میں لیورپول جیسا بڑا کلب، ہاں، لیورپول نے انہیں ایک بھاری رقم میں خریدا۔ یہ ان کی صلاحیت کا، ان کی محنت کا ایک طرح سے اعتراف تھا۔ اور لیورپول میں آ کر بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اہم میچز میں گول کیے، ٹیم کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ ان کی ورسٹائلٹی بھی کمال کی تھی، وہ مختلف پوزیشنز پر کھیل سکتے تھے۔ یورگن کلوپ کے سسٹم میں وہ بالکل فٹ تھے۔ صرف سٹرائکر نہیں تھے، ایک مکمل ٹیم پلیئر تھے، اور پرتگال کی قومی ٹیم میں بھی ان کا رول بڑھ رہا تھا۔ یہاں ایک بات اہم ہے، ان کی کامیابی صرف ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی ورک ایتھک یعنی کام کرنے کا جذبہ وہ غیر معمولی تھا۔ اچھا؟ جی، ٹریننگ میں اضافی محنت کرنا، اپنی کمزوریوں پر کام کرنا۔ لیورپول اور پرتگال جیسی ٹیموں میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں، بہت مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی اسی لگن کا نتیجہ تھا۔ وہ دباؤ میں اچھا کھیلتے تھے۔ میدان کی کامیابیوں کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک بڑا قدم تھا۔ 22 جون 2025 کو انہوں نے روٹی کارڈوسو سے شادی کی۔ جی، ان کی طویل عرصے کی ساتھی تھیں، بچپن کی محبت۔ ہاں، اور ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ وہ اکثر فیملی کی تصاویر شیئر کرتے تھے، لگتا تھا بہت فیملی اورینٹڈ تھے۔ بالکل، لیکن پھر قسمت نے کیا موڑ لیا۔ شادی کو صرف 11 دن ہوئے تھے۔ صرف 11 دن، اور 3 جولائی 2025 کو اسپین سے وہ خبر آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی، ایک کار حادثہ جس میں دیوگو جوٹا اور ان کے بھائی آندرے سلوا دونوں کی موت ہو گئی۔ بہت ہی خوفناک۔ ابتدائی رپورٹس تو یہی تھیں کہ وہ اپنی لیمبرگینی میں تھے اور اوورٹیک کرتے ہوئے شاید گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ہاں، گاڑی سڑک سے اتر گئی اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ بہت ہی المناک حادثہ تھا۔ پوری فٹ بال کی دنیا میں جیسے سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ لیورپول، پرتگال، کھلاڑی، مداح، ہر کوئی صدمے میں تھا۔ سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغامات کا ایک سیلاب آ گیا تھا۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں کے پیغامات بہت جذباتی تھے۔ ان کے جنازے میں بھی پرتگال میں ہزاروں لوگ آئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے مقبول تھے۔ جی بالکل، یہ حادثہ کئی سوال بھی چھوڑ گیا۔ تیز رفتاری، نوجوان کھلاڑیوں پر دولت اور شہرت کا دباؤ، اور زندگی کتنی غیر یقینی ہے۔ اصل میں تو یہی سب سے بڑھ کر یہ ایک انسانی المیہ تھا۔ ایک نوجوان اپنے کیریئر کے عروج پر، ایک باپ، ایک شوہر، یوں چلا گیا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ دیوگو جوٹا کی زندگی صرف فٹ بال نہیں تھی، یہ محنت، خوابوں کا پیچھا کرنے اور خاندان سے محبت کی کہانی تھی۔ یقیناً ان کی وراثت صرف گولز اور ٹرافیاں نہیں ہے، وہ جذبہ ہے جو میدان میں نظر آتا تھا، وہ مسکراہٹ، وہ عزم۔ ایک ایسی زندگی جو بہت جلدی ختم ہو گئی۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہرت اور کامیابی کے پیچھے بھی ایک انسان ہوتا ہے، اپنی خوشیوں، اپنے غموں کے ساتھ۔ صحیح، اور یہیں پر ایک خیال آتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان کھلاڑیوں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں یا ایسے حادثات پر افسوس کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اصل سبق کیا ہے؟ شاید یہ کہ زندگی خود کتنی نازک ہے، اور وہ رشتے، وہ لمحات جنہیں ہم اکثر بس یوں ہی لے لیتے ہیں، وہی شاید سب سے قیمتی ہوتے ہیں، ہے نا؟